سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا، سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا، تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ رب العالمین ایک بار پھر اس پروگرام احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں، اور حسب معمول ہمارے ساتھ ہمارے سلسلے کی رونق، بلکہ یوں کہنا چاہیے ہمارا سلسلہ ہے ہی انہی کے موجودگی سے، مفتی علی اصغر عطاری مدنی منتظر العالی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ آپ کے سوالات ہوں گے، مفتی صاحب کے انشاءاللہ جوابات ہوں گے، اللہ نے چاہا تو سوال کرنے والوں کو تو جواب ملے گا ہی، لیکن ساتھ میں جو دیگر دیکھنے والے ہیں ان کو بھی ڈھیر و ڈھیر علم دین سیکھنے کا، سمجھنے کا، اور اللہ نے چاہا اللہ کی توفیق ہوئی تو عمل کرنے کا بھی موقع ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات کتب احادیث میں آئے۔ ایک بڑی پیاری حدیث اس وقت میرے سامنے ہے، مصنف عبدالرزاق میں اس کو بیان کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بے شک تمہارے نام شناخت کے ساتھ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا مجھ پر احسن یعنی بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری برکت ہے، کیسی خوش نصیبی کی بات ہے کہ درود پاک پڑھنے والے کا نام شناخت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو جھوم جائیے اور صلو علی الحبیب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے سوالات کی طرف بھی بڑھوں گا، پہلے میں بڑھوں گا مفتی صاحب کی طرف۔ مفتی صاحب کا جدول تھا پنجاب کے چند شہروں کا، اجتماعات بھی تھے، احکام زکوٰۃ جو آپ نے مدنی چینل پہ دیکھا ملتان میں، وہ پروگرام بھی تھا، اور دیگر چھوٹے بڑے پروگرام تھے۔ مفتی صاحب کیسا جدول تھا، کتنے دن کا جدول تھا، کہاں کہاں گئے، کیا کیا کیا؟ دیکھیے، ویسے تو ایک فیملی ٹرپ تھا، لیکن چونکہ بیچ میں شب برات آ رہی تھی اور جن شہروں میں جا رہا تھا وہاں ایک اسپیس تھا، ٹھیک، تو کچھ 2-3 ایکٹیویٹی بھی ساتھ کر لی۔ پہلی ایکٹیویٹی تو ہماری، میں پہنچا ہوں عارف والا جمعرات کو، ٹھیک، 35 کلومیٹر دور ہے پاک پتن شریف، جی، تو شب برات کا اجتماع وہیں کیا۔ ٹھیک، بیان تھا میرا اس میں، بڑا فیضان مدینہ ماشاءاللہ، پاک پتن عارف والا پاک پتن کا فیضان ٹھیک۔ مدینہ ایک وسیع و عریض فیضان مدینہ ہے۔ اور پاک پتن سے آپ کو کچھ خصوصی لگا ہو، اس طرف کا جدول ہوتا ہے تو پھر آپ کی حاضری ہوتی ہے وہاں پہ؟ ہاں، مزار شریف پر تو کیوں نہیں حاضری ہوگی۔ ٹھیک، میں ایک بزرگ سے ملا مدینہ منورہ میں، جی، وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ کے بیٹے ہیں، شہزادے ہیں، ٹھیک، سید ہیں، اور ان کے والد جو ہے ان کا لقب تھا محدث اجمیر، جی، اور وہ خود جو ہے سجادہ نشین ہیں درگاہ کے، چابی جو ہے ان کے پاس ہے، روزانہ اجمیر شریف کا دروازہ یہ اور ان کے شہزادے ان میں سے کوئی کھلتا ہے۔ پتہ مجھے کیا کرنے لگے؟ جی، میری خواہش ہے کہ میں ایک مرتبہ پاکستان آؤں اور بابا فرید کی بارگاہ میں حاضری دوں۔ سبحان اللہ، مدینے میں بیٹھ کے کریں؟ مطلب مدینہ شریف میں ملاقات ہوئی میری، ٹھیک ہے، ٹھیک، ملاقات۔ اجمیر شریف کے رہنے والے گدی نشین خواجہ صاحب کی آل سے سید زادے، ٹھیک ہے، جن کے صبح و شام اجمیر شریف میں ہو رہے ہیں، واہ، ان کی یہ تھی کہ میں ایک دفعہ آؤں، اور میں کہا کہ میں داتا حضور تو حاضر ہوا ہوں، بس میں بابا فرید کی بارگاہ میں حاضری دوں۔ اللہ، بابا فرید کون ہے؟ آپ کے پیر و مرشد ہیں حضرت بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان کے پیر و مرشد ہیں سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ٹھیک، تو اتنی بڑی ہستی جہاں تشریف فرما ہے تو ان کی برکات لینے، ان کے مزار پر حاضر دینے کا الگ ہی مزہ ہوتا ہے۔ صحیح، میں حاضر ہوا رات کو تو بڑا رش تھا، شب برات بھی تھی، تو بڑے مشکل سے
مینیجر صاحب کے واسطے سے حاضر ہوا میں، چونکہ محدود مزار ہے، مطلب مختصر خطے پر ہے، تو میں دل میں سوچ رہا تھا کہ اس کو وسیع کیوں نہیں کر دیا جاتا۔ اب میں جب اگلے دن حاضر ہوا، یعنی کچھ منٹ تو ایسے آئے کہ میرے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا۔ واہ، پر میرے دل میں تھا کہ میں بیٹھوں آرام سے کچھ پڑھوں، بیٹھا رہوں۔ تو وہاں کس طرح عطا کیا جاتا ہے آنے والوں کو، مہمان نوازی کیسے کیسے کی جاتی ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ مصطفی جیسے آپ بیان کر رہے ہیں کہ ایک خیال آپ کے دل میں آیا اور اگلے ہی دن گویا کہ اس کا جو کہنا چاہیے تعبیر مل گئی، یا کہہ لیجیے جو خواہش یا چاہت تھی اس کی جھلک نظر آ گئی۔ اچھا، ہم اولیاء اکرام کے تذکرے میں، ویسے احکام تجارت ہے اور اولیاء کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے، یہ اہل اللہ جو ہیں ان کی بھی برکتیں اپنی ہوتی ہیں، تاجر جو ہے برکتوں کے اسباب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تو ایک ذکر خیر بھی ایک برکت ہے اور ان کے مزارات پہ حاضر ہونا بھی برکت کا باعث ہے۔ مجھ سے میں یہ پوچھ رہا آپ کسی سے پوچھیں گے نا کہ آپ ایسے وقت میں بیٹھے رہے، مزار کوئی بھی نہیں تھا، اس کو کوئی سمجھے گا ممکن نہیں ہے، اتنا رش ہوتا ہے وہاں، جی، جس پہ بیتی نہیں وہ کہے گا کہ ایسا تو نہیں ہوتا۔ اتنا رش ہوتا ہے وہاں پر۔ جی ایسا ہی ہے۔ تو مصطفی جیسے آپ نے فرمایا، تو ایسے ہی اور بھی مطلب لوگوں کے تجربات ملتے ہیں، اس وقت بھی ملتے ہیں، یہ کیا وجہ ہوتی ہے اور کیسے ہوتا ہے اور یہ کن لوگوں پہ ہوتا ہے؟ نہیں دیکھیں، فیض تو عام ہے نا، بزرگوں کا جو فیض ہے وہ تو عام ہے، مقامات قبولیت ہوتی ہیں، ٹھیک، اور مطلب کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے نا کہ وہاں محروم نہیں لوٹایا جاتا کسی کو، اللہ، ان کا کمال یہی ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ سائیوال چیمبر آف کامرس، وہاں شرکت ہوئی، پھر دوبارہ پاک پتن آیا، ایک اور ایکٹیویٹی تھی، ایک پروگرام تھا شخصیات میں، پھر ملتان میں جو ہے وہ جو ہم نے پروگرام کیا احکام زکوٰۃ، احکام زکوٰۃ، 10:30 بجے ختم ہوا ہے اور 10:40 پہ میں گاڑی میں بیٹھا ہوں کھانے وال کے لیے، اور کھانے وال سے ٹرین میں بیٹھا ہوں حیدرآباد کے لیے، اللہ، ٹف جدول تھا۔ اور حیدرآباد اتر کے گاڑی وہیں کھڑی کی ہوئی تھی اور نکلا ہوں سندھ کے لیے، وہاں بھی ایک خاندانی فیملی ایکٹیویٹی تھی۔ ٹھیک، تو پھر کراچی آپ تشریف آئے۔ بلا تاخیر آپ کی کال کی طرف بڑھیں گے، پہلی کال دیجیے جی۔ محمد یوسف قادری بات کر رہا ہوں لیکٹ آباد سے۔ میرے سوال ہے کہ جس کارخانے میں کام کرتے ہیں لیڈیز پرس کے، آج سے 3 سال پہلے جو مزدوری تھی اس کی 80 روپے، آج بھی وہ 80 روپے ہے، لیکن اس پیس کی ریٹ جو ہے نا وہ 499 ہو گئے ہیں، لیکن وہ اپنے تو پیسے بڑھا رہے ہیں سیٹ صاحب اور ہماری مزدوری نہیں بڑھاتے۔ اس کے بارے میں بتا دیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ چلیں جی، اس پہ بات کرتے ہیں، اور میں یہاں پہ مفتی صاحب کو کنیکٹ کر دیتا ہوں تھوڑا سا۔ مجھے اب یہ صرف پرس کے معاملے میں نہیں ہے، بلکہ بہت اچھی فیلڈز جن کی انکم بھی اچھی ہے، وہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ جو ایک مزدوری، میکنگ کے چارجز کبھی طے ہوئے تھے وہی چلے جا رہے ہیں، اور کیونکہ ہمارے یہاں بے روزگاری زیادہ ہے، کام کرنے والے زیادہ افراد مل جاتے ہیں، ایک چھوڑتا ہے تو 10 پیچھے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کا فائدہ سیٹھ صاحبان کو ہوتا ہے۔ اب اس میں کیا درست ہے، کیا غلط ہے، آپ رہنمائی فرمائیے۔ ایک تو اینگل کا بھی فرق ہے نا، جی، یعنی یہ صاحب جس اینگل سے دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے ٹھیک ہو سکتا ہے غلط ہو۔ ٹھیک ہے، غلطی کہاں ہو سکتی ہے کہ مثال کے طور پر پہلے پرس تھا 200 روپے کا، صحیح ہے، اور سیٹھ صاحب رکھتے تھے 20% نفع، ٹھیک ہے، اب مال مہنگا ہو گیا ہے، صحیح ہے، اب بھی وہ 20% ہی نفع رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا نفع بڑھا نہیں ہے، صحیح ہے، تو مٹیریل مہنگا ہونے کی وجہ سے ان کی زیادہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اب 400 روپے کا ہو گیا وہ، صحیح ہے، تو ان کا تو نفع اتنا ہی ہے، دیکھا جائے ٹھیک ہے، نفع تو اتنا ہی ہے، ان کا جو انکم ریٹ ہے وہ تو وہی رہا۔ وہی ہے، لیکن ہونا ہی چاہیے کہ جہاں دیگر ایکسپنس بڑھ گئے ہیں تو مزدور کی جو اجرت ہے اس پہ بھی نظر ثانی کی جائے، یا تو یہ ریٹ اس اعتبار سے رکھیں کہ بھئی چلیں ان کے 80 روپے تھے 100 روپے ہو جائیں، اور تھوڑا سا پرس کا ریٹ بڑھ جائے، جو بھی مال تیار کیا جا رہا ہے اس کے ریٹ بڑھ جائیں، تو یوں اپنے گرد و پیش میں دیکھنا بہت ضروری ہے، اور کئی اعتبار سے دیکھنا ضروری ہے۔ یعنی بعض اوقات ہم زکوٰۃ دینے کے لیے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کس کو زکوٰۃ دیں، کون مستحق ہے۔ زکوٰۃ دینے سے بڑھ کر یہ عظیم کام ہے کہ آپ کسی کو اس طریقے سے دیں کہ وہ عزت نفس کے ساتھ ہو، یعنی اگر کسی مزدور کی مزدوری بڑھا دیں گے آپ تو وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں بنے گا نا، ٹھیک ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، اس کو مزدوری اتنی مل رہی ہے، ٹھیک، عزت نفس کے ساتھ وہ زندہ ہے، تو یہ کتنا عظیم کام ہے۔ تو یہ بھی ایک مدد ہے، یہ بھی ایک
پروفیشنلی بھی ہونا چاہیے کہ جب سب چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو اجرت جو ہے مزدور کی اس پر بھی نظر ثانی کی جائے۔ چلیں، آپ کا سوال کا جواب بھی آ گیا، باتیں تو اور بھی ہیں لیکن مفتی صاحب نے وہ دونوں سائٹس کور کر لی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی افراد کام لے رہے ہیں، جن سے کام لے رہے ہیں، کاروبار، تجارت، انکم، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا بھی ہے، اشارہ بھی دیا، کچھ چیزیں ہوتی ہیں فضل والے معاملات ہوتے ہیں، تو آپ جب دوسروں کو نواز رہے ہیں تو جو آپ کے قریب ہیں ان کو پہلے دیکھ لیجیے، ان کی ضرورتوں کو۔ اگلی کال کی طرف بڑھیں گے، دوسری کال شامل سلسلہ کریں گے۔ جی، آپ کا پروگرام چل رہا ہے، میں نے سوال پوچھنا تھا کہ کوئی کاروبار کر رہے ہیں، اگر باہر سے آپ نے پیسے لینے ہیں تو زکوٰۃ کا مہینہ آ گیا، کیا اس کی زکوٰۃ بنتی ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ باہر سے پیسے لینے سے کیا مراد ہے؟ آپ کی قرضہ لینا ہے، یہ مراد ہے؟ اگر آپ نے قرضہ لیا ہوا ہے اس رقم پہ تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ کوئی اور اگر آپ کی مراد ہے تو وہ بیان کر دیں۔ مفتی صاحب، اس سوال سے ہٹ کے ہو سکتا ہے ان کی بھی مراد یہ ہو، لیکن میں ایک نیا سوال جنریٹ کر لیتا ہوں ان کے سوال کے تناظر میں، کہ اگر کسی دکاندار کو، فیکٹری اونر کو، یا کسی بھی کام کرنے والے نے کام کاج کیے تھے، کوئی پروڈکٹ دی تھی، ادھار پہ دی تھی، اب اس کے پیسے لینے ہیں، چاہے وہ سروسز کے ہوں چاہے پروڈکٹ کے ہوں، پیسے لینے ہیں، تو یعنی وہ ریسیویبل اماؤنٹ ہے، تو کیا اس پہ زکوٰۃ لگے گی یا نہیں لگے گی؟ اس اکاؤنٹ میں شمار ہوگی کہ نہیں؟ بالکل بالکل، یہ بھی مراد ان کی ہو سکتی ہے۔ دیکھیے، جس رقم کے آپ مالک ہیں اس کی زکوٰۃ آپ کو دینی ہے، بڑا موٹا سا اصول ہے۔ ریسیویبل رقم جو لینی ہوتی ہے وہ بعض اوقات جلدی مل جاتی ہے، بعض اوقات لیٹ ملتی ہے، تو اس کی ادائیگی فوری کرنی ہے، بعد میں کرنی ہے، اس کے تو مسائل لکھے ہوئے ہیں کتابوں میں۔ لیٹ سویر کی گنجائش اس رقم میں ہے کہ جو ابھی آپ نے لینی ہے، آپ کی اپنی رقم ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ساتھ کے ساتھ اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرتے رہیں، کیونکہ کاروبار دنیا کے اندر رولنگ تو چلتی رہتی ہے، ایک ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ ہوتا ہے جو ریسیویبل ہوتا ہے، تو ساتھ ہی ساتھ اس کے زکوٰۃ نکالتے رہیں۔ مفتی، ایک تحریری سوال ہمارے پاس موجود ہے، تھوڑا سا میں اس میں ایڈنگ بھی کر لیتا ہوں تاکہ دونوں صورتوں کا جواب ہو جائے۔ سوال یہ کہ ایک شخص گارمنٹ کے چلتے ہوئے کام میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، دکاندار کارخاندار کا کہنا یہ ہے کہ تم رقم مجھے دے دو، میرے جو بھی چلتے ہوئے رننگ ایکسپنسز ہیں میں اس میں اس رقم کو استعمال کروں گا، اور اس طرح تم میرے پارٹنر بن جاؤ گے، پھر جو بھی انکم ہوگی وہ پرسنٹیج کے اعتبار سے یا پر پیس کے اعتبار سے میں تمہیں دے دوں گا، تو کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے، جو یہ سوچ رہے ہیں اس طریقے سے تو نہیں ہو سکتا، جائز نہیں ہے۔ جائز ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ کلوزنگ کریں، کلوزنگ کر کے انوینٹری نکالیں، یعنی کتنا مال ان کے پاس ہے، کتنا کیش ہے، کتنا سرکل میں پیسہ ہے، اس پورے کو کلوز کر کے پھر ایک شامل کرنے کا طریقہ ہے، اس طریقے سے شامل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو IEC.دعوت اسلامی پر جا کے اپوائنٹمنٹ لے کے اور آپ پوچھ سکتے ہیں، ہمارے علماء اکرام سے ملاقات کر سکتے ہیں، ان سے میٹنگ کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ نیکسٹ کالر کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی، عدیل احمد اسلام آباد سے۔ ایک بندہ ہے، وہ میڈیسن کا کام کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے سال بعد پیسے ریکور ہوتے ہیں سارے میرے۔ اب اگر اس کے ساتھ انویسٹ کریں، وہ کہتا ہے کہ آپ کی پرسنٹیج میں سال بعد نکال کے دوں گا، اور جو اگر آپ منتھلی پیمنٹ لینا چاہتے ہیں وہ آپ کو 15,000 یا 20,000 میں دے دیا کروں گا، لیکن اگر آپ سال بعد جب آپ کی پرسنٹیج نکالوں گا، اگر آپ نے پیسے زیادہ لے لیے ہوں گے سال بعد تو وہ کاٹ لوں گا آپ کے پیسوں سے، اگر کم ہوئے تو میں آپ کو دے دوں گا۔ جی مفتی، یہاں دو چیزیں قابل توجہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ پارٹنرشپ کی جو سٹارٹنگ ہے وہ شریعہ رولنگ کے مطابق ہوئی ہو، مطلب جو شرائط و ضوابط ہیں اس کے ساتھ ہوئی ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ جو بیچ میں پیسے اٹھانا ہے، اس کو عام طور پر ڈرائنگ اٹھانا کہتے ہیں فائنینس کی دنیا کے اندر، یا ماہانہ خرچہ اٹھانا، تو یہ ایک عارضی طور پر اٹھایا جاتا ہے، اور جو انہوں نے بات کی وہ ٹھیک ہے کہ مثال کے طور پر پورے سال کے اندر انہوں نے 3 لاکھ روپے اٹھائے، اب کلوزنگ ہوئی، نفع سامنے آیا تو پتہ چلا ان کے حصے میں نفع بن رہا ہے 4 لاکھ روپے، 1 لاکھ روپے مزید دے دیں گے۔ اگر نفع بنا ان کا 2.5 لاکھ روپے، 50,000 روپے واپس لے لیں گے۔ تو یہ طریقہ کار ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک۔ مجھ سے ایک سوال ہے ہمارے پاس، تحریری سوال ہے، مسجد میں کچھ کام کرایا تو مزدور نے مزدوری کم مانگی جبکہ زیادہ بنتی ہے، تو اب کام کرانے کے بعد اس کو روٹین کی مزدوری دیں گے یا جو طے ہوئی وہ دیں گے؟ دیکھیے، وہ غریب آدمی صحیح، لیکن اس کی غیرت ایمانی تو ہے نا،
مسجد کی وجہ سے اس غریب آدمی نے اپنی جو مزدوری ہے ہو سکتا ہے کم طے کی ہو کہ بھئی اللہ کے گھر کی تعمیر ہو رہی ہے اور اس کی تعمیر کے اندر میں یوں حصہ ملا سکتا ہوں کہ جو معروف مزدوری ہے اس سے میں تھوڑی کم مزدوری رکھوں، تو یوں کم مزدوری رکھ کے اس نے معاملہ طے کیا ہو تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، طے شدہ دیں گے اس کو، اضافی نہیں دے سکتے مصعب، یہ اپنے طور پہ اب اضافی اپنے جیب سے دے سکتے ہیں، چندے سے نہیں دے سکتے. چندے سے نہیں دے سکتے. ٹھیک، نیکسٹ کال شامل ہے، سلسلہ کر رہے ہیں. جی جناب، کون کہاں سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ جی میرا محمد نبیل نام ہے، لاڑکانہ سے. جی میں کہہ رہا ہوں کہ ڈراپ شپنگ کی اسلام میں کیا حیثیت ہے وہ بتا دیجیے گا. سیشن ہوا ہمارا جی اسلامک فائنانس کورس کے حوالے سے، تو اس میں کئی امتیازات تھے، کئی ایسی چیزیں تھیں جو پہلے ہم نے نہیں کی. اس میں سے ایک چیز یہ تھی کہ ہمارے وہ اسپیشلائزیشن کے اسٹوڈنٹس جو تخصص کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایک تھیسس بھی لکھتے ہیں. تو 3 اسٹوڈنٹ نے اپنے تھیسس کی سمری بھی بیان کی. ٹھیک ہے. ایک نے انگریزی میں بیان کی، 2 نے اردو میں بیان کی. ایک کا موضوع تھا ای کامرس 100 کوسچن آنسر، اور ایک کا موضوع تھا پرمیزیبل اور پروہیبٹڈ جو آن لائن بزنس ہے، ٹھیک، اس کے حوالے سے. تو ای کامرس والے نے جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ ڈراپ شپنگ پر بھی بات کی، اور ہمارا فتویٰ بھی جاری ہو چکا ہے اور ہم نے 12 اس کو ڈسکس کیا ہے. بنیادی طور پر آنرشپ ہونا یہ تجارت میں ضروری ہے. آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ اس کے مالک ہوں. جب آپ اس کے مالک نہیں ہیں تو آپ اس کو نہیں بیچ سکتے. تو ڈراپ شپنگ کے اندر جو مسنگ آتی ہے وہ یہاں آتی ہے، چیز کا مالک ہی نہیں ہوتا، وہ آرڈر پکڑتا ہے اور پھر کسی اور کو ریفر کر دیتا ہے اس کی طرف. تو آنرشپ نہ ہونے کی وجہ سے ڈراپ شپنگ کا کام جائز نہیں ہے. ٹھیک، نیکسٹ کال دیجیے. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، کھانا پکانے والے دیگوں والے دیگ کے پیسے بھی اجرت بھی پوری لے لیتے ہیں، بیچ میں سے کھانا بھی نکال لیتے ہیں، جہاں راستے میں جاتے ہیں کوئی واقف یا دوست مل گیا اس کو نکال کے دے دینا، ایسا بغیر مالک سے پوچھے دینا کھانا کیسا؟ اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجیے. جی مصعب، اس سوال کی بھی شرعی رہنمائی فرمائیں. اور ایک سوال ہے وہ یہ ہے کہ عمومی طور پر بعض فیلڈز ایسی ہو گئی ہیں ہماری یہاں، اس میں کم ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس قسم کا تاثر ہو گیا کہ جی یہ تو یوں کریں گے. تو اب ایک کام کرانے والا شخص کیسے مطمئن ہو کہ یہ یوں کریں گے یا نہیں کریں گے؟ سر پہ تو وہ کھڑا نہیں رہے گا. جیسے کراچی کے تناظر میں دیکھیں تو وہ سر پہ تو نہیں کھڑا رہتا. دیکھیں جو دیگوں کے ریٹ ہیں اس میں کوانٹٹی کے ساتھ ریٹ طے ہوتے ہیں کہ ابھی اتنا گوشت ڈلے گا اور اتنا جو ہے وہ چاول ہوں گے اور اس کوالٹی کا مٹیریل ہوگا. تو اب مثال کے طور پر گوشت 1.5 ڈلا اور چاول اتنے ڈلے، جب وہ پورا اس کے اندر تھال بھر کے نکال لیں گے تو کوانٹٹی میں تو کمی آئے گی نا. تو یوں جو طے ہوا ہے وہ دینا ضروری ہے. بعض اوقات سیٹ غلط نہیں کر رہا ہوتا، ملازمین کر رہے ہوتے ہیں، تو ملازمین کو لے کر تو پوری ایک فیلڈ ہے. یعنی جتنی بھی فیکٹریاں ہیں کراچی کے اندر، بلکہ پاکستان میں ایسا ہوگا کہ ملازمین جب جاتے ہیں تو ان کی تلاشیاں ہوتی ہیں کہ کوئی چیز جیب میں رکھ کر تو نہیں لے کے جا رہے. تو یوں کوئی شخص جو ہے اس کے حوالے کوئی امانت کی جاتی ہے تو وہ اس کا مالک نہیں بن جاتا. اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اخلاقیات کا مظاہرہ کرے، دیانت کا مظاہرہ کرے. یوں بیچ سے نکالنا یہ چوری ہے، مالک کے ساتھ بھی چوری ہے اور جس کو مال ڈیلیور ہونا ہے اس کے ساتھ بھی دھوکہ ہے. تو دیانت جو ہے نا، دیانت لین دین کا پورا نظام، جی دیانت ایک بنیادی اکائی ہے اس کے اندر. صحیح. اگر دیانت کو نکال دیا جائے تو یہ جو بنیادی اکائی ہے اس کا خیال نہ رکھا جائے تو ساری کی ساری چیزیں مشکوک ہو جاتی ہیں. تو کام ہوتا ہے ٹرسٹ کی بنیاد پر، اعتماد کی بنیاد پر اور دیانت کی بنیاد پر. تو دیانت ایک میجر اکائی ہے، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. نہیں کریں گے تو آخرت میں اس کی جواب دہی لازمی ہوگی. مطلب ساتھ میں تھوڑی سی یہ وضاحت ارشاد فرمائیے گا کہ وہ بالکل بھی نہیں نکال سکتا یا تھوڑا بہت جیسے چیکنگ کے لیے؟ اب مجھے نہیں پتا کیونکہ میری فیلڈ نہیں ہے کہ وہ گوشت کو ہاتھ لگا کے ہی پہچان لیتے ہیں، چاول کو ہاتھ لگا کے ہی پہچان لیتے ہیں، یا کچھ دیکھیں ایک ہوتا ہے چیکنگ کرنا کہ کیسا بنا ہے. جی ٹھیک ہے، تو کیسا بنا ہے وہ آدھی پلیٹ نکالے گا. جی ایسے ہی میرا خیال ہے. زیادہ زیادہ 1 پلیٹ نکال لے گا. صحیح ہے. اب یہ کیا ہے کہ جناب دوستوں کو نواز رہا ہے، وہ ٹھیک ہے، تھال بھر بھر کے نکال رہا ہے. وہ غلط ہے، لیکن اگر چیکنگ کے لیے تھوڑا بہت
نکالا تو وہ اجازت ہوگی. ٹھیک. اگلے سوال. اتنا عرف میں رائج ہے اتنی اجازت ہوگی. ٹھیک. جی نیکسٹ کال دیجیے. سر میں نے کہا میں درزی کا کام کرتا ہوں. ایک بندے کے اگر کپڑے وہ کہتا ہے مجھے خرید کے دو تو وہ کہتا ہے میں اگلے دن اٹھاؤں گا یا 10 دن کے بعد اٹھاؤں گا. 2 مہینہ 3 مہینے اگر وہ رکھے اس کے بعد بھی وہ نہ آئے, بندہ بیچ کے پھر وہ اپنے پیسے جس کو دینے وہ دے دے, وہ جائز ہے یا نہیں؟ اور ایک بات دوسری بات, کوئی بندہ آپ کے پاس کپڑے لاتا ہے سلائی کرنے کے لیے, اگر وہ رکھے رہے سال پورا وہ اٹھانے کے لیے نہ آئے, وہ بیچ کے اپنا ادھر ادھر کر کے دوسرے کو دے کے, وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھیے کسٹمر اگر نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں کوئی تصرف کر سکتے ہیں. آج کل تو موبائل کا دور ہے, اس کا نام نمبر بلکہ 2 نمبر لینے چاہیے کہ بھئی آپ کسی ریلیٹیو کا نمبر بھی دے دیں. اگر وہ نہیں آتا تو اس کو سنبھال کر رکھنا ضروری ہے. اس میں کوئی تصرف نہیں کر سکتے, کسی کو دے نہیں سکتے پہننے کے لیے, کاٹ کوٹ کے جو ہے وہ قطن میں استعمال نہیں کر سکتے, اس کی حفاظت کی جائے گی. ٹھیک ہے مصطفی, انہوں نے 2 کنڈیشنز پوچھی. دوسری پہلی جو کنڈیشن انہوں نے پوچھی کہ کپڑا بھی انہوں نے ہی خریدا, اس نے صرف آرڈر دیا ہے, کپڑا بھی انہوں نے خریدا اور اس کے سائز کا سی کے رکھ لیا ہے. تو اس کنڈیشن میں بھی یہی حکم ہوگا جو آپ نے بیان کیا کہ اگر اس نے اپنا کپڑا دیا ہے اور سائزنگ دی ہے تو وہ تو ایک آپ نے بیان کیا, لیکن یہ جو پہلی صورت انہوں نے بیان کی ہے کہ کپڑا بھی یہ ٹیلر ماسٹر نہیں خریدا ہے. دیکھیے استثناء جو ہے, جی استثناء کے اندر ایک آرڈر ملتا ہے, مال تیار نہیں ہوتا, تو وہ اس آرڈر کی بنیاد پر مال تیار کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر اس کے اندر 2 کیٹیگری بنتی ہیں. جیسے کمپنی کو ٹی شرٹ کا آرڈر ملا ہے, اب سارے ٹی شرٹ برابر ہوں گی, تو اب ٹی شرٹ متعین نہیں ہے جب تک وہ اس کے حوالے نہیں کر دیتا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب کسی نے فلیٹ بک کروایا ہے, یہ متعین ہے. صحیح. جس لوکیشن جس نمبر کا ہے وہی اس کو دینا ہوگا, یہ نہیں کہ دوسرا نمبر اس کو دے دے. ٹھیک ہے. اب سوٹ کے حوالے سے معاملہ یہ ہے کہ سوٹ میں اصل یہی ہے کہ بندے نے کپڑا منتخب کیا ہے, اپنا سائز دیا ہے, تو یہاں متعین ہونا تو بنتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ ابھی اس کی ڈلیوری نہیں ہوئی ہے, یہ امانت کے حکم میں ابھی نہیں آیا. صحیح. جب تک اس کے قبضے میں ہے, اس کی زمان اس کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. تو امانت کا وہ معاملہ تو نہیں رہا. ایک بندہ سوٹ لے کر آتا ہے اور وہ اس کے حوالے کرتا ہے, صرف سلائی دیتا ہے, جی وہ صورت الگ ہوگی اور یہ صورت الگ ہوگی. مفتی صاحب ایک ٹیکسٹ میسیج آ گیا ہے. جی جی. اور مسئلہ تو نہیں پوچھ رہا لیکن آپ سے کوئی سوال ہے اور میں کیے دیتا ہوں. سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب آپ سود والی کتاب کب آئے گی اور احکام تجارت کتاب کب لا رہے ہیں؟ جلد آئے گی انشاءاللہ سود والی کتاب. اور یہ ایک اور کتاب بھی کہہ رہے ہیں آپ لا رہے ہیں؟ ہاں, احکام تجارت کتاب پر کام ہمارا جاری ہے اور کافی پہلوؤں پر کام ہوا ہے. ہم نے اس کو تقسیم کیا, اس میں جو موضوعات زیر بحث آتے ہیں اس میں ڈیفرنٹ موضوعات ہم نے الگ کیے. جیسے بروکری کی کیٹیگریز بنائیے, غالباً کیٹیگری بنائی, باقاعدہ یہ جو سوالات پوچھے جاتے ہیں اس پر باقاعدہ سوالات کو لے کر ہم نے کتاب مرتب کی. ٹھیک ہے. صرف سوالات کو لے کر. صحیح. اور پھر اس کو لنک کیا جوابات کے ساتھ. ترجیحات بس بہت زیادہ ہیں, روز ایک نئی چیز آ جاتی ہے. سود والی کتاب تو تقریباً تیار ہے, جی اللہ نے چاہا تو جلد آئے گی. چلیں جی, دونوں کتابیں آ جائیں گی. اور میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ بالعموم یہ ہوتا ہے کہ جو چیز دستیاب نہیں ہے نا, ذرا اس کی طلب زیادہ ہوتی ہے. ضرورت اور اس کی اہمیت بھی اپنی جگہ ہے, لیکن بہت ساری کتابیں دستیاب بھی ہیں, تو آپ پڑھتے رہیں. انشاءاللہ یہ کتاب بھی جلد آ جائے گی اور اللہ نے چاہا تو امید کرتے ہیں کہ بہت ہی جلد آ جائے گی. مفتی صاحب کہہ ہی رہے ہیں, اور اس پہ میں نے بھی دیکھا ہے کہ 2-4 دفعہ مفتی صاحب کی طرف جانا آنا ہوا تو بعض اوقات یہ سود والی کتاب پہ کام چل رہا ہوتا ہے. اگلی کال شامل سلسلہ کر رہے ہیں. جی جناب. یو کے سے بول رہا ہوں. میں نے اور میرے دوست نے کوئی چیز بنوائی کسی سے, اور وہ جب چیز ہمارے ہاتھ میں آ گئی تو بعد میں پتا چلا کہ یہ تو 2 نمبر چیز ہے, یعنی جعلی ہے, اوریجنل نہیں ہے. اس صورت میں میرے دوست نے جو پیسے دیے ہیں وہ میرے ذریعے سے دیے تھے اس بندے کو, تو لیکن دھوکہ تو ہم دونوں کے ساتھ ہوا. تو کیا اس صورت میں مجھے اپنے دوست کو وہ پیمنٹ کرنی پڑے گی, یا وہ ہم برابر کے شریک ہیں, یا اس میں کیسے مسئلہ یہ ہوگا؟ اور میرے حالات بھی اس وقت تو اچھے نہیں ہیں پیسے دینے کے لیے, تو اس کے معاملے میں کچھ ارشاد فرما دیجیے, جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے جی. دیکھیے بنیادی طور پر جس کے ریفرنس سے چیز بنوائی جا رہی ہوتی ہے
تو وہ وکیل ہوتا ہے. وکیل پر تمام طرح کی ذمہ داری نہیں آتی. اصل جو مجرم ہے وہ تو چیز بنانے والا ہے, جو زمان دینا ہے, جو دھوکہ دہی کا مرتکب ہوا ہے وہ تو خود ہوا ہے, زمان بھی وہ خود دے گا. اب زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ چونکہ آپ کا تعلق اور ریفرنس تھا تو اس لیے جو ہے آپ کا دوست آپ سے رابطہ کرے گا, آپ اس سے رابطہ کریں گے, تو آپ اپنی جو ہے وہ جو درمیان کا ایک واسطہ تھا اس کا کردار ادا کرتے رہیں اور سامنے والے شخص کے ساتھ رابطہ کریں اور اس سے جواب دہی کریں. ظاہر بات ہے وہ مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ہے, اس نے 1 نمبر چیز کہہ کر اگر 2 نمبر بنائی ہے تو اس کا ہرجانہ تو ادا کرے گا. ٹھیک. مفتی صاحب یہ تو خاص ایک فرینڈلی ماحول میں بات چیت ان کی ہوئی جیسا کہ انہوں نے بیان بھی کیا, لیکن اگر کوئی کمیشن پہ کام کرتا ہے, کمیشن ایجنٹ ہے, مڈل مین ہے, اور وہ کوئی چیز بکواتا ہے, کوئی چیز خریدتا ہے, کسی چیز کا آرڈر دلواتا ہے, اور اگر وہاں پہ کوئی اس قسم کی دھوکہ دہی پائی جاتی ہے تو اس کے لیے بھی یہی جواب ہوگا یا اس کی ذمہ داری الگ ہوگی؟ دیکھیے ایک ہوتا ہے حوالہ لینا کہ بھئی میں ذمہ دار ہوں, میں کفیل ہوں. ٹھیک ہے. حوالے کا تعلق ہوتا ہے دین سے, ٹھیک ہے, لائبلٹی سے, ٹھیک ہے, کہ جو چیزیں جو ہے وہ ریسیویبل ہیں, جی, کسی نے وصول کرنی ہے, کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اگر یہ نہیں دے گا تو میں دوں گا, ٹھیک ہے, یہ گارنٹی ہوتی ہے نا. تو یہاں اس طرح کا معاملہ تو نہیں پایا جا رہا. صحیح ہے. یہاں معاملہ پایا جا رہا ہے کہ جناب کسی کے ذریعے بنوائی ہے تو کمیشن ایجنٹ بھی 2 پارٹیوں کو ملواتا ہے. صحیح ہے. اب وہاں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تب بھی وہ دونوں پارٹیوں کو انگیج کرتا ہے, صحیح, بٹھاتا ہے, ٹیبل ٹاک کرواتا ہے. ایسا نہیں کہ وہ نقصان وہ بھرے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ تھرڈ پارٹی ہے. صحیح. اس کا کام ملوانا ہے, انگیج کرنا ہے, باقی دونوں اپنے بیہاف پر کام کریں گے. ٹھیک ہے جی. اس سوال کا بھی جواب ہوا. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں, کال دیجیے. جی میرا یہ سوال تھا کہ جو میٹر لگے ہوتے ہیں نا بجلی کے, گھر کا جو میٹر ہوتا ہے اس پر جو یونٹ ہے وہ مثال کے طور پر کم ہوتا ہے, اور جو دکان کا میٹر ہوتا ہے وہ کمرشل ہوتا ہے, اس کا یونٹ مہنگا ہوتا ہے, تو دکان میں گھر کی بجلی استعمال کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے جو قانون ہے اس کو فالو کیا جائے گا اور غیر قانونی کام کرنے کی اجازت تو نہیں ہوگی. ٹھیک. نیکسٹ کال دیجیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ چلتے کاروبار میں انویسٹمنٹ کرنا کیسا, اور اگر ایک پارٹی انویسٹمنٹ کر رہی ہے اور دوسری پارٹی راضی ہے کہ وہ دوسری پارٹی کاروبار میں انویسٹمنٹ کر دے, تو آیا اب بھی انویسٹمنٹ کرنا صحیح ہوگا؟ جواب ارشاد فرمائیں. دیکھیے جو حدود ہیں جائز اور ناجائز کی, وہ رضامندی سے دونوں پارٹی رضامند ہو جائیں, اس سے وہ حدود ختم تو نہیں ہو جاتی نا, ان حدود کی تو پاسداری کرنی ہوگی. اور آج کے پروگرام میں یہ تیسرا سوال ہے پارٹنرشپ کے اوپر, چلتے کام میں پارٹنرشپ کے اوپر تیسرا سوال ہے یہ. جی مصطفیٰ توجہ سے سن رہے ہیں لوگ, وہ ان کے ذہن میں جو سوال آ رہا ہے تو چلتے کام میں پارٹنرشپ نہیں ہو سکتی تا وقت یہ کہ شرائط پوری نہ کی جائے. پہلی شرط ہے کلوزنگ. اب مثال کے طور پہ کسی کی کریانے کی دکان چل رہی ہے اور 4-5 لاکھ روپے کا جو ہے ٹرن اوور ہے, اب اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے کتنے پیسے ہیں, کتنا مال ہے, اور کسی سے اس نے 1 لاکھ روپے پکڑ لیے, تو یہ تو نہیں ہو سکتا. یہاں کلوزنگ ہوگی, آپ ریسیویبل, پیبل, کتنا مال ہے اس کو کلوز کریں گے, پھر جا کے جو ہے نا یہ ایک شیئر خریدے گا, اس کا شیئر جو ہے وہ کتنے پیسے کا اماؤنٹ ہے اور اس اماؤنٹ پر جو ہے وہ کتنا فیصد ملکیت میں جو پورا کام ہے اس کا حصہ ہوگا, یہ طے ہوگا, تب جا کے جو ہے نا شرکت ہوگی. اس طرح نہیں ہوگی. حساب کتاب کو کیسے آپ جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں؟ جب آپ اندازے سے بات کرتے ہیں, جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اتنا نفع آپ کو ملے گا ہی ملے گا, تو وہ تو قرض کی صورت بن جاتی ہے, اور قرض پر نفع جو ہے وہ سود ہے. مدنی چینل کے ناظرین, احکام تجارت رمضان سے پہلے ہمارا یہ آخری سلسلہ ہے, اور انشاءاللہ میں مفتی صاحب سے بھی آپ کے ریفرنس سے آپ کے تعلق کو نبھاتے ہوئے پوچھتا بھی ہوں کہ رمضان میں کیا ترکیب ہوگی. آپ رمضان کی نشریات دیکھیے گا ضرور. الحمدللہ کوششیں ہو رہی ہیں, جاری ہیں کہ اچھی سے اچھی انفارمیٹیو اور خوبصورت نشریات آپ کے سامنے پیش کی جائے. جی مفتی صاحب. جی ہاں بالکل, یہ ہمارا آخری پروگرام ہے رمضان سے پہلے کا مفتی صاحب. جی ہاں جی, رمضان کا جو چاند ہے وہ اس کی پیدائش ہو رہی ہے 28 فروری کو, 28 فروری کو صبح کوئی 5 بجے کے قریب, اور
जो मगरिब है 28 फरवरी बरोज़ जुमा, उसकी मगरिब में इसकी जो टाइमिंग है बहुत कम है, ठीक 12-13 घंटे 12-13 घंटे की टाइमिंग है। और जो आम तौर पर डिग्री है वो 4.5 डिग्री 5 डिग्री ये डिग्री है। और जो मून विजिबिलिटी है वो भी कम है। और जो ड्यूरेशन है मून यानी कि सूरज गुरूब होने के बाद चाँद के गुरूब होने की, वो भी बहुत कम है। तो ये जो सारे साइंसी हक़ाइक़ हैं, ये हक़ाइक़ ये बता रहे हैं कि चाँद साइंसी एतबार से नज़र आना तो मुमकिन नहीं है, टेलीस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता। तो अब देखेंगे क्या होता है। तो यूँ 30 एक्सपेक्टेड है, ठीक है शाबान। और 30 को अगर देखें तो इतवार का रोज़ा तो कन्फर्म है, ठीक है, यानी 2 मार्च 2 मार्च। मुफ्ती साहब रमज़ान में क्या जदवल होगा, क्या मसरूफियत होगी? रमज़ान में जो मसरूफियत है वो मामूल की मसरूफियत होगी। दारुल-इफ्ताह आऊँगा, दारुल-इफ्ताह से घर जाऊँगा, दीगर छोटे मोटे काम होंगे। वो तो है, और वो इंशाल्लाह फैज़याब भी होंगे लोग। लेकिन मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए, चैनल के लिए तो फ़िलहाल मैंने कुछ सोचा नहीं है अभी तक। अल्लाह पाक हमें इल्म दीन हासिल करने, उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सच्चा अमानतदार ताजे मुझको तू या रब बना। सच्चा अमानतदार ताजे मुझको तू या रब बना। तेरी पसंद की हो तिजारत गफलतों से तू बचा।